ناظرین، میں آج آپ کو زندگی گزارنے کی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس کو سننے کے بعد اور ان پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں بہت خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ محبت کے چند اصول۔ نمبر 1، ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ نمبر 2، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ۔ عقل کو اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ باطنی معنی ہے۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ علماء اور فقہا جو شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں، یہ پہلے درجے پر ہیں۔ دوسرے درجہ صوفیہ کا ہے، تیسرا درجہ اولیاء کا ہے، چوتھا درجہ صرف انبیاء و مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو۔ ہر شخص اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ خدا بھی ہمارے الفاظ و اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصود نہیں ہے، اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے۔ نمبر 4، تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف مسجد مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں تسلی نہ ہو تو خدا کو عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ عقل اور دل 2 مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بدن میں جگڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ۔ کیفیت میں عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق تو بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں۔ ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفن ہوتا ہے۔ نمبر 6، دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معانی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ، بیان اور زبان اور اظہار اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ وہ جو کسی الفاظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، تنہائی اور خلوت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں تمہیں دکھائی دے گا۔ نمبر 8، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا ہو۔ عطا ہو یا منع، ہر حال میں شکر کرنا سیکھو۔